السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج اس ویڈیو میں اسلامیات 202 کا جو لیکچر نمبر 17 ہے علوم القرآن 1 وہ ڈسکس کریں گے۔ تو جو یہ فائنل ٹرم کے لیکچرز ہیں ان میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، جیسا کہ جو حدیث ہیں ان کی پہلے صرف پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے اس میں صرف کچھ آیات تھی جن کا ہم نے ترجمہ کرنا تھا، ٹرانسلیشن لکھنی تھی، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا اور ہوا ہے کہ یہاں پر ہم کو جو ہے وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی لکھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ایکسپلینیشن لکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے آیت حدیث کا پتہ ہوگا، اس کے ترجمے کا پتہ ہوگا، تبھی ہم اس کی ایکسپلینیشن لکھ پائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اس لیکچر کو۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ ڈیفینیشن آف دی قرآن ہے۔ تو قرآن کا جو لیٹرل میننگ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن عربک ورڈ قرآن سے نکلا ہے جس کا معنی ہے پڑھنا، ریڈ کرنا۔ ٹھیک ہے، اور قرآن از اے ناؤن فرام دی ورب قرا۔ ٹھیک ہے، قرآن کیا ہے؟ ناؤن ہے، ورب جو ہے وہ قرا۔ یہ جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ٹیکنیکل میننگ ہے قرآن کی اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ جو قرآن شریف ہے یہ عربک سپیچ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، اور فرام ورڈز ود میننگ یعنی الفاظ کے معنی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ جو ہے پرزرو یعنی اس کو محفوظ رکھا ہے مصحف نے، اور یہ متواتر یعنی متواتر جو ٹرانسمیشن متواتر وحی کے ساتھ نازل ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہیومن جو مین کائنڈ ہے اس کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کچھ اس طرح کا سیم اسی طرح کا جو ہے وہ بنا کر دکھائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اشورلی یعنی یقیناً ہم نے قرآن کو جمع کیا اور تمہارے سینوں میں محفوظ کر دیا تاکہ تم اسے اپنی زبان سے جو ہے اس کی تلاوت کر سکو۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی جو ہے ٹرانسلیشن ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر بات کریں نیمز اینڈ ڈسکرپشن آف دی ہولی قرآن، جو نیم ہیں ہولی قرآن کے وہ یہاں پر جو ہیں وہ پانچ نیم دیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، باری باری ہر ایک نام جو نیم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے القرآن۔ القرآن کا مطلب ہوتا ہے بک ٹو ریڈ، یہ اس کا معنی ہے۔ تو یہاں پر ایک جو قرآن مجید میں القرآن کے نام سے جو آیا انہ القرآن کریم یعنی شورلی دس از اے گلوریس قرآن، یعنی یہ ایک عمدہ جو قرآن ہے، گلوریس قرآن ہے، وچ از بینگ سینڈ ڈاؤن آن دی موسٹ گلوریس میسنجر، جو یعنی ہم نے جو سب سے گلوریس پرافٹ تھے، میسنجر تھے، ان پر جو ہے نازل کیا۔ ٹھیک ہے، الفرقان، الفرقان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الفرقان کا معنی ہوتا ہے کہ دیٹ ڈسٹنگوشز بٹوین ٹروتھ اینڈ فالسہڈ، جو چیز سچ اور غلط میں فرق واضح کر دے وہ الفرقان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آیات ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ تو اس آیت کو ہم کچھ یوں ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ تبارک الذی یعنی اللہ جو ہے وہ بابرکت ہے، بلیسڈ ہی اللہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح بھی۔ تو نزل الفرقان یعنی قرآن مجید کو فرقان کو نازل کیا علی عبدہ یعنی اپنے بندے پر۔ ٹھیک ہے، لیکون للعالمین نذیرا یعنی جس کی وجہ سے کیا ہو کہ جو لوگ ہیں عالم ہے وہ سچ اور غلط میں جو فرق ہے وہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس کا جو انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ کچھ یوں ہے، بلیسڈ ہی اللہ who sent down to his prophet servant to criterion that judgment order that gives judgment in order، یعنی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، اس نے فرقان کو اپنے جو سب سے اعلیٰ بندہ تھا اس پر نازل کیا تاکہ جو ججمنٹ ہے غلط اور صحیح کی وہ واضح ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اگر بات کریں الکتاب کی، کتاب جو لیٹر میننگ اس کا معنی ہے رائٹنگ اور کمپائلنگ، رائٹنگ یعنی رائٹ کرنا اور کمپائلنگ مطلب جوڑنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے جو ورسز اور سٹوریز جو تھی وہ اس میں موجود ہیں، تو قرآن مجید میں ایک ریگولر ریٹن فارم ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو آیات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ گلوریس قرآن ہے ان وچ دیر از نو چانس آف ڈاؤٹ، یعنی یہ وہ گلوریس قرآن ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اینڈ اٹ از اے گائیڈ فار دوز ہو گارڈ اگینسٹ ایول اینڈ فیئر اللہ، یعنی اس میں ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو برائی کے خلاف ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہ آپ نے یہ جتنی بھی آپ کو یاد کرنی پڑے گی ٹرانسلیشن عربی کے ساتھ ساتھ، پھر ہی آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ تو الذکر چوتھا نام ہے
قرآن مجید کا، اس کا مطلب ہے ذکر کا معنی ہوتا ہے ریمائنڈر، یاد کرنا، ایڈوائز کرنا، گریٹنس، آنر، عزت، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ یہاں پر جو آیت دی ہوئی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس میں کیا ہے؟ ایشورلی، یعنی انا کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً، وی alone have revealed this glorious قرآن، یعنی ہم اکیلے ہی ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ والی آیت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے التنزیل، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا، تو یہاں پر لیٹرل میننگ از ریویلڈ، نازل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ کا نام سے ہی اس کو جو ہے ریویل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور انڈیڈ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں وا کا مطلب اور انا مطلب انڈیڈ، بلا شبہ، شورلی، ٹھیک ہے، یہ انا کا مطلب ہوتا ہے۔ دس قرآن ہیز بین ریویلڈ بائی دی لارڈ آف آل دی ورلڈس، یعنی یہ قرآن تمام جہانوں کے جو مالک ہے اللہ تعالیٰ ہے اس نے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا اپنے لفظوں میں بتاتا ہوں، آپ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے پراپرلی طور پر وہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اسے اپنے لفظوں میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ورسز کیا تھی قرآن مجید کا، یہ اس کے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید ٹو کمپوننٹس میں جو ہے وہ تقسیم ہوا، یہ جو میں ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں یہ MCQs ہے امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک ورسز ہے اور دوسرا سورات ہے۔ ورسز کا یہ پلورل کس کا ہے؟ ورس کا پلورل ہے ورسز، ٹھیک ہے۔ اٹس نیم آف اسپیسیفک اینڈ فکسڈ پارٹ آف دی قرآنک سورہ از دی smallest unit of the قرآن کا جو سب سے smallest unit کیا ہے؟ ورس ہے، ٹھیک ہے، آیات جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لیٹرل میننگ ہے ورس کا، اس کا کیا ہے؟ سمبل ہے، مائریکل آرگیومنٹ، لیسن، اسٹرینج تھنگ اینڈ کانگریگیشن، یہ لیٹرل میننگز ہیں ورس کے۔ تو جو ورڈز ہیں ان میں جو کلیکشن ہے ورڈز کا وہ بگننگ سے لے کر اینڈ تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو اگر ہم سورہ جو ہے وہ ایکولنٹ کس کے ہوتے ہیں؟ چیپٹر کے۔ جو قرآن مجید ہے اس میں 114 سورز ہیں، ٹھیک ہے، 114 صورتیں ہیں، جن میں سے جو ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، کچھ مدنی ہیں، کچھ مکی ہیں، کچھ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ لینگتھی ہیں، اور جو سب سے شارٹسٹ ہے وہ الکوثر ہے جس کی 3 آیات ہیں، اور سب سے بڑی جو البقرہ جس کی 286 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ آرڈر اور نمبر آف ورسز جو ہیں سورات کے وہ کیا ہے؟ سور ہے یہ پلورل ہے، سورہ کا پلورل کیا مطلب؟ یہ اس کا واحد ہے، سورہ جو ہے وہ جمع ہے، سوراز جو جمع ہوتی ہے، اور سور جو ہے اس کا واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو لیٹرل میننگ ہے اس کا معنی آنر، عزت، ڈیسٹینیشن، منزل ہوتی ہے، پیس، امن، ہائی اور بیوٹیفل بلڈنگ، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکنیکل میننگ اس کے جو یہ ہے کہ یہ قرآنک ورسز کا جو کلیکشن ہے جس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے، سوراز کا جو ٹیکنیکل میننگ ہے وہ اس کی یہ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائپس آف سوراز دو طرح کے، مکی مدنی، دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں۔ وہ صورتیں جو ریویلڈ ہوئی ہے بیفور دی مائگریشن ٹو مدینہ، یعنی جو مکہ میں ریویل ہوئی، مدینہ مائگریشن ہجرت کرنے سے پہلے، وہ کون سی ہیں؟ وہ مکی ہیں، اور جو مدینہ میں مائگریشن کرنے کے بعد ہوئی وہ مدنی ہے، یعنی جو مکہ میں ہوئی وہ مکی اور جو مدینہ میں ہوئی وہ مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی کچھ اور کریکٹرسٹکس ہیں جن پر جو اسکالرز جو ہے انہوں نے اس بات پر استفسار کیا ہے کہ ان کے جو ڈویژن ہے وہ کچھ اور پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ان کی ڈویژن بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ جو مکہ میں ہوئی وہ مکی اور جو مدینہ میں ہوئی وہ مدنی ہے، یہاں پر یہ پوائنٹ ہمارے پاس دیے ہوئے ہیں، ان سے آپ دیکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے یہاں پر کہ جو سبجیکٹ میٹر آف دی سورہ اٹ سیلف ٹیلز اٹ از اے مکی اور مدنی، یعنی جو سبجیکٹ ہوگا وہ خود بتائے گا کہ یہ مکی ہے یا مدنی، ایک پوائنٹ یہ ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ جس سورہ میں کلا، ورڈ کلا یا نیور جسے ہم کہتے ہیں نہیں کا مطلب آ جائے وہ مکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن اور دوسرا کیا کہتے ہیں MCQs ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس میں ورڈ 33 جو ٹائمز ہے ان 15 سورہ میں یہ آیا ہے، اور یہ تمام جو سورے یہ آیات ہیں یہ لاسٹ ہاف آف دی نوبل قرآن میں موجود ہیں، جس میں نہیں کا لفظ آیا وہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ اور جو جس سورہ میں حنیفیہ فقہ حنیفیہ کے مطابق اگر جس سورہ میں سجدہ کی آیات آ جائے تو وہ مکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس سورہ میں ایوری سورہ ود ایکسیپشن آف سورہ البقرہ، سورہ بقرہ کے علاوہ ہر سورہ جس میں
حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی سٹوری منشن کی ہوئی ہو وہ کون سی ہے، وہ مکی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ سورہ جس میں جہاد کی پرمیشن ہو اور ڈسکرپشن ہو اور آف اٹس انجیکشنز ہیز بین گیون از مدنی، یعنی جس میں جہاد کا حکم دیا ہوا ہو، اس کے بارے میں کچھ چیز بتائی ہوئی ہو، وہ مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ایوری ورس وچ مینشنز دی ہیپوکرائٹس از مدنی، کوئی بھی ورس کوئی بھی آیت جس میں ہیپوکرائٹس یعنی جو کفار ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے ہیپوکرائٹس کا، تو وہ مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر صورتوں کی تعداد کے لحاظ سے جو ہے ان کی ٹائپس آف سورہ جو ہے نمبر آف ورسز ان کی تعداد کے لحاظ سے ان کے جو لانگ میڈیم ہونے کی وجہ سے ان کو مختلف جو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو یہاں سبع طوال جو ہے سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہمارے پاس ہے، اس میں کیا ہے کہ اس میں 7 لانگ سوراز ہیں جو سب سے بڑی صورتیں ہیں، البقرہ، العمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور الانفال، ٹھیک ہے. یہ 7 صورتیں جو سب سے بڑی صورتیں ہیں. المعون، یہ کون سی ہوتی ہیں؟ یہ صورتیں وہ ہوتی ہیں جن کی جو تعداد ہے وہ 100 سے زیادہ ہو، 100 ورسز سے ان کی تعداد زیادہ ہو اس میں آیات کی، وہ جو صورتیں وہ المعون ہوتی ہیں. المثانی صورتیں جو ہیں مثانی، یہ کون سی ہوتی ہیں؟ جن میں صورتوں میں آیات کی جو تعداد ہے وہ 100 سے کم ہو، 100 سے کم ہو، وہ مثانی ہوتی ہے. اور المفصل کون سی ہوتی ہے؟ المفصل وہ صورتیں ہوتی ہیں جن میں سپریٹ ٹاپک ڈسکس کیے ہوئے ہیں. المفصل بیکاز دے آفن کنٹین دی باؤنڈری، یعنی ان میں جو باؤنڈری ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. یہ باؤنڈری اگر ان میں ہے، حد فصل ہے، تو 2 صورتوں کے درمیان ہے تو اسے المفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر کمپلیشن آف قرآن ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. کمپلیشن آف قرآن اس میں ہے، سب سے پہلے اس میں کچھ چیز یاد آپ نے نہیں کرنی، آپ نے جو یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ واز آتھرڈ اوور اے سینچری آفٹر عیسیٰ ڈیتھ. عیسیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے 1 سینچری کے بعد جو کچھ ٹیسٹمنٹ مانے جاتے ہیں اور کچھ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ آتھر کیے جاتے ہیں، وہ ابھی ماسٹری میں بھی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ہندو اسکرپچرز کے طور پر مانے جاتے ہیں. لیکن جو قرآن مجید ہے اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جو یہ آیات ہم نے پیچھے بھی اس کا ترجمہ پڑھا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو یقیناً ہم نے خود اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں، ٹھیک ہے، حافظ ہیں. تو یہ آپ نے آیت کمپلیشن آف قرآن، حفاظت آف قرآن کے لیے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے جو سورسز ہیں پروٹیکشن کے، ان سورسز میں 3 سورسز ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 3 سورسز ہیں، حفظ ہے، میمورائزیشن جسے ہم کہتے ہیں حفظ، اور کتابت یعنی لکھ دینا، جمع و تدوین یعنی کمپلائیشن اکارڈنگ ٹو دی پرسکرائبڈ آرڈر. یعنی جمع و تدوین کیا تھی کہ جو قرآن مجید تھا وہ یکدم ہی سارا نازل نہیں ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ 23 سال لگ گئے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی آتی تھی اس کو لکھ لیتے تھے، قرآن مجید کی آیات کو لکھ لیتے تھے، لیکن اس کو پرسکرائب جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اس ورس کو قرآن مجید کی اس صورت میں اس پارے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ جمع و تدوین تھا، ٹھیک ہے. اگر بات کریں قرآن کمپلیشن ڈیورنگ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کی کمپلیشن کس طرح ہوئی، اگر بات کریں اس پیراگراف کی تو اس میں کچھ چیز یاد کرنے کی نہیں، آپ اس کو رٹا لگاتے رہتے ہو، کچھ بھی اس میں یاد کرنے کا نہیں. آپ نے بس ذہن میں، ہمارے پہلے بھی پتہ ہے ہم کو کہ جب قرآن مجید ایک ہی قدم جو تھا سارا نازل نہیں ہوا، آہستہ آہستہ وہی آتی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کہتے تھے اور وہ لکھ دیتے تھے. لیکن جو سب سے پہلے وہی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جلدی جلدی سے ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس معاملے میں آپ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ القیامت تھی اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو اپنی زبان کی جو ہے نا تیزی سے حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہم خود آپ کو جو ہے میمورائز کرا دیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح پھر جب دوبارہ کبھی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس طرح تیزی سے نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا تھا تو وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جو سینے میں وہ بات ڈال دیتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ریسائٹ بھی کرتے تھے قرآن مجید کو منتھ آف رمضان میں، اور جو تھے کمپلیٹ بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے انہوں نے اپنی زندگی جو تھی اسی جو انصاف میں گزار دی تھی، ٹھیک ہے. وہ قرآن مجید کو میمورائز کرتے رہے اور اس کو لکھتے رہے، ٹھیک ہے، اپنی پوری زندگی اس کے لیے ڈیوٹ کر دی. جو لوگ مکہ
مکۃ المکرمہ سے واپس جاتے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، تو سیدنا جو زید بن ثابت جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے یاد رکھنا جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ یہ ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پر اعتماد کرتے تھے، اور وہ جو تھے وہ قرآن مجید کے ٹیچر تھے، یعنی وہ جو نیو آتے تھے اسلام قبول کرتے تھے ان کو ٹیچر یعنی قرآن مجید کی جو تعلیمات تھے وہ دیتے تھے۔ تو یہ ایک وہ دور تھا کہ مسجد میں جو قرآن مجید کی ٹیچرز اور جو شاگرد تھے سیکھنے والے تھے ان کی وائس جو تھی بہت زیادہ تھی، اور عربیوں کو جو یہاں پر اس پیراگراف میں بات بتائی گئی ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے ان کی جو میمورائزیشن تھی وہ بہت ہی کمال کی تھی، اور وہ سینکڑوں جو لائن تھی نا شاعری کی وہ ایک ایک دماغ میں موجود ہوتی تھی۔ تو قرآن مجید کی کمپلیشن میں جو میمورائزیشن کا کردار ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں رائٹنگ آف وحی، جب کمپلیشن تو آ گئی تو اب وحی لکھنی ہے، تو اس کے بارے میں ہم کرتے ہیں رائٹنگ آف وحی۔ تو جو وحی کی رائٹنگ تھی وہ حضرت زید بن ثابت جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے حصے میں آئی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم تھا وہ اس سے پسینے آنے شروع ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے وحی آتی آپ پڑھتے جاتے، اور جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کیا کہتے وہ اس کو ویسے ویسے لکھتے جاتے، اور جب وہ لکھ لیتے تو وہ اپنی جو تھے نا ٹانگوں میں ایسے ان کو محسوس ہوتا جیسے کہ ٹوٹ رہی ہیں، کس وجہ سے صرف قرآن مجید کی جو ہیوی ویٹ تھا، شیئر ویٹ تھا نا، کاپنگ کرنا قرآن مجید کو، صرف اس کی وجہ سے ان کو ایسا فیل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ چل نہیں پائیں گے۔ تو اس کیس میں جب رائٹنگ فنش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ پڑھو، تو وہ پڑھ کر انہیں واپس سناتے، اگر کسی چیز کی کمی ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کریکٹ کر دیتے اور پھر لوگوں کو بتا دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلے ان دنوں میں عربیہ میں جو پیپر نہیں تھے جن پر لکھا جائے، تب جو استعمال کیے جاتے تھے وہ سٹون سلیبس، پرچمنٹس، برانچز تھے، ڈیٹ برانچز، بمبو یونٹس، ٹری لیوز، اینیمل بونز، یہ چیزیں تھی جو استعمال کی جاتی تھی جن پر قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا اور ان کو محفوظ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو اصل محفوظ کرنے کا دور تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا، جب اس کو ایک بک فارم میں لکھا گیا قرآن مجید کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایم سی کیوز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو بک فارم میں لکھا گیا، اور یہ جو سورسز ہیں قرآن مجید کی ورسز کو اس دور میں لکھنے کے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ قرآن کمپلیشن ان دی پیریڈ آف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو مختلف چیزوں پر قرآن کی مختلف آیات لکھی ہوئی تھی، کسی نے ٹری لیف پر لکھا، کسی نے بون پر، کسی نے کسی چیز پر، تو ان سب کو ایک پبلک جو اعلان کیا کہ جس کے پاس جو قرآن مجید کے آیات ہیں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے، ٹھیک ہے۔ جب اس لے آئے تو حضرت جو سیدنا زید تھے وہ 4 طریقوں سے ان کا جو اتھینٹسٹی کرتے تھے کہ یہ واقعی قابل قبول ہیں یا نہیں، کیونکہ اس وقت مشرک تھے تو اس لیے اس بات کو یقینی بنایا گیا، اور یہ وہ 4 طریقے یہ ہیں کہ سب سے پہلے وہ یہ ٹیسٹ کرتے تھے کہ اپنی اون میموری جو تھی ان کی وہ استعمال کرتے تھے، اور ریلیبلٹی کہ اس کو استعمال کرتے تھے اور چیک کرتے تھے کہ یہ قابل بھروسہ ہے کہ نہیں، اور دوسری جو تھی وہ یہ تھی کہ جو سید عمر تھے وہ بھی حافظ تھے قرآن کے، تو ان کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھا سید زید کے ساتھ اس کام پر لگا دیا تھا، تو کوئی بھی آتی آیا تو یہ دونوں مل کر اس کو جو تھے جوائنٹلی جو اس کو اتھینٹسٹی کو پروف کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو ریٹن ورس میں کوئی بھی یعنی قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک کہ 2 جو شاہد تھے وہ نہ ہوتے تھے، یہ اس دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر حدیث کے ساتھ روایت کا ذکر ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس شخص سے روایت کی، اس طرح کے اگر 2 نہ ہوں وٹنس تو وہ ان کو نہیں مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو چوتھا ہے کہ ان ورسز کو کلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، کلیکٹ کرنے کے بعد ڈفرینٹ جو صحابہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کہ جو شہادت ہوئی، موت ہوئی، تو اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف چلا گیا، اور ان کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ کے پاس گیا، اور ان کے بعد جو تھا مروان ابن الحاکم جو تھا حاکم ان کے پاس گیا، اور ان کے بعد جو لاسٹ کاپی تھی وہ سید عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کی، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو قرآن کمپلیشن ہوئی وہ دیکھتے ہیں اب کہ وہ کس طرح تھی۔
آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو اسلام تھا وہ بہت پھیل چکا تھا، بزنطین اور ایران تک اس کی سرحدیں پہنچ چکی تھی، تو لوگوں میں جو لوگ تھے وہ تجارت جو کرتے تھے ان سے قرآن مجید سیکھتے تھے، ان سے تعلیمات لیتے تھے، لیکن اس میں ڈفرینس یہ آ رہا تھا کہ جو کنٹریز کے بولنے کے طریقے سمجھنے کے طریقے وہ الگ الگ تھے، تو اس کی وجہ سے قرآن مجید کی تعلیمات لینے میں اور اس کو سیکھنے میں بھی تھوڑا جو تھا وہ ایرر آ رہے تھے، تو اس ایرر کو نکالنے کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہمارا صحیح ہے، اور دوسرے کہتے تھے نہیں ہمارا ٹھیک ہے، اس کا صحیح نہیں ہے۔ تو اس بارے میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے جو لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا کہ اگر یہ جہاں پر جو ہے کہ یو لائیو سو کلوز ٹو می، یعنی تم مدینہ میں میرے قریب رہتے ہو، اگر تم ہی قرآن مجید کی تعلیمات کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرو گے، ایک دوسرے کو سچا اور جھوٹا ثابت کرو گے، تو جو یہاں سے دور رہتے ہیں وہ بھی اس مسئلے میں ایک بڑی اسکیل، ایک بڑے پیمانے پر اس جو ہے معاملے میں پڑیں گے اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آؤ ہم مل کر کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی جو کاپی ہے اس کو مل کر دوبارہ اس کو صحیح کرتے ہیں اور ٹوگیدر کرتے ہیں، یعنی اکٹھا کرتے ہیں۔ تو حضرت سید حفصہ رضی اللہ عنہ کے جو پاس کاپی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی تھی، وہ آپ نے ان کو ریکویسٹ کی اور ان سے منگوا کر جو کمپینین تھے، 4 کمپینین، حضرت زید بن ثابت، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدہ سید ابن العاص اور سیدہ عبد الرحمن ابن حارث ابن ہاشم، یہ 4 تھے، جن میں حضرت سید بن ثابت جو تھے وہ دوسرے تھے، اور جو 3 تھے دوسرے تھے وہ قریشی تھے، اور آپ حضرت سید بن ثابت جو وہ انصاری تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ حضرت زید بن ثابت کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جو پورشن ہے اس کو قریشی لینگویج میں لکھنا ہے، کیونکہ ان کے لوگ جو تھے قریش کے وہ اس کو تھوڑا زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، جو مین یہ 4 ہی تھے، لیکن ان کے ساتھ جو دوسرے کمپینین نے بھی ہاتھ ان کا بٹایا اور اس کام کو مکمل کیا، اور انہوں نے جو پوائنٹ تھے وہ کچھ پوائنٹ لیے اور ان پوائنٹ کی بنیاد پر ان کو لکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا تھے کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا اس میں صورتوں کو ایک ترتیب نہیں دی گئی تھی، وہ الگ الگ لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کو ترتیب دینا تھا، اور اس کے بعد جو مصحف کی جو کاپنگ تھی وہ تیار کرنی تھی، ایکوریٹلی تیار کرنی تھی، اور 5 کاپی تیار کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 کاپی ٹوٹل ہو گئی تھی، اور ان کو جو ہے وہ سینڈ کیا گیا مکہ المکرمہ کی طرف، ایک سیریا کی طرف، ایک یمن کی طرف، بحرین کی طرف، بصرہ اور خوف کی طرف، ٹھیک ہے، اور ایک جو تھی وہ مدینہ الطیبہ میں رکھ لی گئی، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد اس ٹاسک کو مکمل کیا اور حضرت زید بن ثابت نے جو تھی ورسز ان کو کاپیز کو لکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کمپینین تھے اور انہوں نے جو یہ کاپی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بن رہی تھی، ان میں انہوں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں لکھی جب تک کہ انہوں نے اس کو ایتھنٹسی نہ مانا، یعنی جب تک انہوں نے اس چیز کو صحیح نہ مانا، اس کا ثبوت نہ لیا، تب تک اس کو چیز کو نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ جو پچھلی کاپی تھی جو کچھ صحابہ کے پاس تھی پہلے سے، ان کو کیا برنٹ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، تاکہ جو یہ کاپیز نیو تیار ہوئی ہیں ان کے لحاظ سے جو ہے سارا کچھ اب نیا نیا چلے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایکسیپٹڈ ریڈنگ کے طور پر مانا جائے اور کوئی ذرا بھی گنجائش نہیں چھوڑی اس میں کہ جو ہے لوگوں کے درمیان اس میں ڈفرینس آئے۔ تو اس میں یاد کرنے کے لیے کچھ نہیں، بس یہ آپ نے 1-2 چیزیں یاد رکھنی ہے کہ جو کاپی کرنے والے لوگ تھے وہ کتنے تھے، کون کون سے تھے، ٹھیک ہے، اور کہاں کا کاپی جو تھی وہ سینڈ کی گئی، کہاں سے لی گئی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اگر اب بات کریں اسٹڈی آف سلیکٹڈ ٹیکسٹ آف ہولی قرآن، یہاں پر آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ آیات اور حدیث ہیں جن کا ترجمہ اور ساتھ ان کی جو ہے ایکسپلینیشن لکھنی، تو یہاں پر ہم ان کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اسی لیکچر میں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے سورۃ وحی، سب سے پہلی وحی جو سورۃ العلق تھی اس کی 5 آیات وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، ان کا سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں گے کہ ترجمہ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا، اور پیدا کیا انسان کو ایک لٹکتے ہوئے لوتھڑے سے، ٹھیک ہے، جو سب سے مہربان ہے، اور پڑھ اور انسان کو سکھایا کس چیز کی مدد سے، پین کی مدد سے، اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور نالج ہوتا امپورٹ ٹو مین کائنڈ، یعنی
انسانیت کو وہ نالج دیا جس سے وہ جو تھے وہ بے خبر تھے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ترجمہ تھا. اس کی ایکسپلینیشن اگر دیکھیں تو یہ سب سے پہلے یہ انفارم ہمیں کر رہی ہے کہ مین کو جو تھا ایک کلاؤڈ سے لوتھڑے سے بنایا, اور اللہ تعالیٰ جو موسٹ جنرس ہے اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی وجہ سے علم کی وجہ سے انسان کی عزت بلند کر دی. اور یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو فرق تھا فرشتوں سے وہ نالج ہی تھا. ٹھیک ہے, جو دوسری آیات ہے ہمارے پاس یہاں پر, یہ آیات جو ہیں یہ سورۃ بقرہ کی آیات ہیں 31 32, اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے جو نام تھے وہ بتا دی اور اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ٹیل می دی نیمز آف دیز تھنگ, یعنی مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو جو اف یو آر ٹرو, یعنی اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو جو فرشتے تھے انہوں نے جنٹلی ہمبلی طور پر جو عرض کی کہ گلوری ٹو یو, یعنی ساری تعریفیں آپ کی طرف ہیں اور آپ ہی پاک ذات ہیں. وی ہیو نو نالج ایکسیپٹ دیٹ وچ ہیو یو ٹاٹ اس, یعنی ہمیں اس چیز کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے, ہمیں صرف اتنا معلوم ہے جتنا کہ آپ نے سکھایا. ٹھیک ہے, شورلی یو الون آر دی آل نوئنگ, یعنی یقیناً بلا شبہ آپ ہی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اور حال اعلیٰ دانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ٹرانسلیشن تھی. اس کی اگر جو تھی ورچو آف آدم اوور دی اینجلز, یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہے. اس میں صرف یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا وہ فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا, ہر چیز کے نیم جو تھے وہ سکھایا تھا. ٹھیک ہے, اسی کی یہی ایک وہ علم تھا, یہ نالج تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا اور فرشتوں کے پاس نہیں تھا. تو یہی جو ڈفرینس تھا آدم اور فرشتوں کے درمیان. تو یہ آپ نے جو ہے اس کی یہ ایکسپلینیشن ہمیں اپنے الفاظ میں کرنی پڑے گی جب پیپر میں آئے گی تو دیکھیں گے اسے. ٹھیک ہے, تو آگے جو ہمارے پاس تھرڈ آیات ہے یہاں پر, اس آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ تو جو مشرک ہیں اور جو بلیور ہیں جو یقین رکھتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر ڈیورنگ دی آورز آف نائٹ کیا کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور آنے والی جو زندگی ہے آفٹر اس سے ڈرتے ہیں, یقین رکھتے ہیں اس پر اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں مرسی اللہ سے. تو کہہ دو کہ وہ جو جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. سو اونلی دی وائز ٹو ریسیو دی ایڈمنسٹریشن, یعنی جو علم رکھتے ہیں وہی ایڈمنسٹریشن بھی لیں گے. ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے, یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن کچھ یوں ہے کہ قرآن مجید ہمیں ابھارتا ہے, ہمیں عرض کرتا ہے کہ ہم کیا کریں, سوچیں, پونڈر, تھنک, ریفلیکٹ کریں. سوچیں, یہ جو تین لکھے ہوئے یہ سارے سینونیمز ایک دوسرے کے, یعنی سوچیں اور نالج حاصل کریں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوں اور اس کی جو مخلوقات ہے اس کے قریب ہوں. اور یہی سرٹن کچھ ہمارے پاس کنسیپٹ ہیں قرآن نے ہمیں دیے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے آبجیکٹیو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جس کی دنیا اور آخرت میں ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اگر ہم بات کریں جو فورتھ ہمارے پاس ہے یہ والی, اس کا جو یہاں پر ٹرانسلیشن ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں, اور لائکلی وائز یعنی بلا شبہ بہت سارے جو کلرز ہیں مونگسٹ یعنی مین, بیسٹس, اینیملز کے درمیان, درندوں, جانوروں اور انسانوں کے درمیان بہت سارے کلرز ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی جو خدمت کرتے ہیں اور نالج رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں اللہ سے, وہی جو ہے کامیاب ہے. اللہ از آلمیٹی, یعنی اللہ پروردگار ہے, موسٹ فارگیونگ, بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ہے دی پرفیکٹ پاور آف اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے. the one who knows Allah and command of Allah is the one who fears Allah, یعنی ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے وہ تو اس کے کمانڈ کو بھی جانتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے اور کیا کرتا ہے, اپنی حدود جو لیمٹس ہیں ان میں رہتا ہے اور جو فرض ہیں ان کو پورا کرتا ہے. ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ہے, احکامات, ان کو نہیں جانتا, تو وہ اللہ سے ڈرتا تو ہے لیکن اس کے جو حدود ہیں, اس کے جو فرض ہیں وہ پورے نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کمانڈ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتا لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا. اس دی ون ہو نوز دی لیمٹس, لیکن اس کے لیمٹ پتہ ہے لیکن اوبلیگیٹری فرض بھی پتہ ہے لیکن ڈز ناٹ فیئر اللہ, تو وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پرفیکٹ پاور آف اللہ تھی. یہاں پر جو ہمارے پاس ففتھ آیات ہے یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے
اس آیات میں فرمایا گیا کہ یہ امپاسبل ہے، یعنی یہ ناٹ پاسبل ہے کہ تمام مسلمان جو ہے وہ اکٹھے جو ہے باہر نکلیں، یعنی اس آیات میں جہاد کا ذکر آیا، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے باہر جہاد کو نکلیں۔ ایک جو گروپ ہے یا ٹرائب ہے، قبیلہ ہے، اس سے کچھ لوگ یا پارٹی جو وہ باہر نکلے ان آرڈر جب احکامات آئیں، اور دین دے میں ایکوائر ڈیپر نالج، اور مزید جو ہے نالج حاصل کریں تھرو انڈرسٹینڈنگ اینڈ انسائٹ اینڈ دی دین آف دی دین، یعنی اسلام ریلیجن دین کے بارے اور نالج حاصل کریں، اینڈ وارن دے پیپل وین دے ریٹرن ٹو دیم، اور جب واپس جائیں اپنے لوگوں کے پاس تو ان کو تنبیہ کریں، ان کو خبردار کریں اس چیز سے، سو دیٹ دے میں گارڈ دمسیلز، تاکہ وہ لوگ خود کی حفاظت کریں گناہوں اور نہ جو ڈس اوبیڈینس، مطلب اگر آپ ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں تو اس سے ان کو جو ہے وہ ان کو وارن کریں، ٹھیک ہے، ان کو ان کی تعلیمات دیں۔ تو اس میں یہ بتایا کہ جب اللہ کے رسول کے میسنجر کے ساتھ جب جہاد کا حکم آئے تو نکل پڑو اپنے گھروں سے، ایک ایک شخص سے یا ایک قبیلے سے ایک پارٹی یا اس طرح، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اپنے جو میسنجر ہے نا اس کی جو اس سے انڈرسٹینڈنگ لو، اس سے تعلیمات لو اپنے دین کے بارے میں، اور جب واپس آؤ تو اپنے لوگوں کو اس چیز کا بتاؤ تاکہ وہ بھی اس چیز میں شامل ہو جائیں، اور گول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو گناہوں سے بچ سکیں اور جو ہے سیکھ کریں، نالج سیکھ کریں اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک اور آیات ہے، یہ آیات جو پیچھے بھی تھی ہمارے پچھلے لیکچرز میں بھی، تو یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو تجھ سے پہلے یعنی اور ہم نے تجھ سے پہلے جو بھیجے وہ بھی لوگ ہی تھے، اور وہ یوز ٹو سینڈ دیم ریولیشن، ہم ان پر بھی جو ہوتی ریولیشن بھیجتے تھے، سو پیپل اف یو ڈو ناٹ نو یور سیلفز، اگر اے لوگو تم نہیں جانتے، خود کو نہیں جانتے، تو جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھو، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کا جو ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، وہ سارے کیا تھے، وہ ہیومن تھے، انسان تھے، تو کیونکہ وہ ڈسبلیور کہتے تھے کہ یہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، تو اس بارے میں یہ آتا ہے کہ سارے انسان ہی تھے، اور یہ فرمایا کہ اگر تو اس سے پہلے سارے انسان تھے، اور جو لوگ نالج رکھتے ہیں، جن چیزوں کا نالج رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، ان سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکچر آج کا جو یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔